अस्सलाम वालेकुम। पूरा कमरा फूलों से चमक रहा था। चारों जानब गुलाब की पत्तियां निछावर की गई थीं। फूलों की सुर्ख और सफ़ेद लड़ियाँ पलंग के चारों अतराफ लटक रही थीं। कुछ ही देर पहले मुझे अपने कमरे से रुखसत करके शामिर के कमरे में लाया गया था। बाहर से शोरगुल की आवाज़ें कब से आई जा रही थीं। कई दिनों से यही शोर बपा था। इस हवेली में सरे शाम ही लड़कियाँ ढोलक लेकर बैठ जाया करतीं और फिर हर तरफ से उनके सुरीले गाने की आवाज़ें गूंजा करतीं। मगर मुझे इन आवाज़ों से सख्त वहशत होने लगती थी। मुझे लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए किसी पंछी की तरह पिंजरे में कैद की जा रही हूँ। लेकिन मैं आज़ाद ही कहाँ थी। हम जैसे लोग तो सदियों से सात बात की कैद में मुसलसल पिसते चले आ रहे थे और न जाने कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। दरवाज़े पर आहट हुई थी। मैं ज़रा संभल कर बैठ चुकी थी। मुझे शामिर से तो कोई खौफ न था, बस खौफ था तो ख़ानदान की औरतों का, जिन्होंने ज़रा सी भी कोई गलती पकड़ ली तो फिर पूरे ख़ानदान में मिर्च मसाला लगा कर पेश करेंगी कि शाहजी की बेटी महरू को तो ज़रा भी हया नहीं, ना शर्मा रही थी, वगैरह वगैरह। इन्हीं बातों की वजह से मैंने अपना घूंघट सर पर लिया था। दरवाज़ा खुला था और मेरी माँ मेरे दूल्हे के साथ अंदर दाखिल हुई थी। ये देखो शामिर, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब इसका ख्याल रखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अम्मा जाने उसे क्या क्या समझाई जा रही थी। मैंने हल्के से नज़र उठाकर देखा। उसने सफ़ेद रंग की कमीज़ शलवार पहन रखी थी और रुपयों से बना हुआ हार उसके गले में अब तक लटक रहा था। उसे देखकर मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी। अम्मा उसे कमरे में छोड़कर जा चुकी थीं और वो मेरे पास आकर बैठ चुका था। मेरी तरफ वो भी काफ़ी भूखलाहट का शिकार था। जाने कब तक वो ऐसे ही बैठा मुझे देखता रहा। मैंने अपना घूंघट ऊपर फेंका था और आईने के सामने खड़ी हो गई थी। मेरी सखियों ने मुझे बहुत सजाया था। महंगा और हसीन अरूसी लिबास, कीमती ज़ेवरात और हार सिंगार किए मैं कोई हसीन परी लग रही थी। मगर ये हुस्न मेरे किस काम का था जब मेरा दूल्हा ही। मैंने एक बार फिर शामिर की जानब देखा। वो अब भी मुझे ही देखते जा रहा था। यकायक मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने एक एक करके अपने सारे ज़ेवरात नोच फेंके। मेरी इस हरकत पर वो और घबरा सा गया। क्या हुआ महरू अपी? वो बोला तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैं उसके करीब गई और उसका कान पकड़कर बोली, खबरदार, आज के बाद मुझे आप ही मत कहना। मैं जाने क्यों उस मासूम पर गुस्सा किए जा रही थी, जबकि इस सब में उसका तो कोई कसूर न था। वो भी मेरी तरह इस जालिम समाज के जुल्म का शिकार हो चुका था। उसकी आंखों से यकायक आंसू बहने लगे थे। उसने आज से पहले मेरा ये रूप कभी न देखा था, बल्कि हमेशा मेरा प्यार ही देखा था। वो जल्द ही बैठ के दूसरे सिरे पर रोते हुए सो गया। मेरा खून खोल रहा था। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा दिल कर रहा था सब कुछ तहस नहस कर दूं। मैंने अपना सिरापा देखा और पलंग पर सोते हुए शामिर को, जो अब मेरा मुकद्दर था। मैं घुटनों के बल बैठती चली गई और अपनी किस्मत पे मातम करने लगी। काफ़ी देर तक मैं रोती रही। होश तब आया जब शामिर ने मुझे पुकारा, महरू अपी, मुझे बहुत भूख लगी है। वो जाने कब उठ बैठा था। उसे देखकर मुझे फिर से वहशत होने लगी थी। मैंने उसे डपट दिया, खामोशी से सो जाओ। मैंने उसे आंखें दिखाते हुए कहा तो वो मासूमियत से मेरी जानब काफ़ी देर देखता रहा। मजबूरन मैं उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। काश कोई मुलाजमा नज़र आ जाए। मैंने चारों जानब निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ उस वक़्त कोई नज़र नहीं आ रहा था। गांव के लोग थे, जल्द ही सो जाया करते थे। वैसे भी मेहमानों वगैरह की खिदमत करके सब थक चुके थे। मैंने अब तक अरूसी लिबास पहन रखा था। ना चाहते हुए भी मैं बावर्ची खाने की जानब चली आई, जहाँ ज़मीन पर काम करने वाली को देखा जो गहरी नींद में थी। मैंने उसे जगाना मुनासिब न समझा और ख़ुद ही फ्रिज से दूध का गिलास लिया और वापस चली आई। शामिर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने गिलास बढ़ाया
تو وہ جلدی جلدی سارا دودھ پی گیا۔ میں نے اسے کمبل اڑا دیا اور خود ایک کونے میں لیٹ گئی۔ نیند تو اب ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا جس دن میرے چچا اور چاچی کا انتقال ہوا تھا۔ وہ نواب شاہ سے حیدرآباد جا رہے تھے کہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ہی جان سے چلے گئے۔ اس دن حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگ چوک در چوک تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی اور میرے چاچا کے اکلوتے بیٹے کی عمر تقریباً 6 سال کی تھی۔ اتفاق سے اس دن وہ چاچا کے ساتھ حیدرآباد نہیں گیا تھا کیونکہ اسے بخار تھا۔ شاہ میرا بہت لاڈلا تھا، ہر وقت میرے پاس ہی رہتا تھا اور چچا کے جانے کے بعد تو جیسے میں اس کا سایہ بن گئی تھی۔ میں سارا وقت اس کے لاڈ اٹھایا کرتی، اس کے چھوٹے چھوٹے کام میں اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ کبھی اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلا کرتی تو کبھی وہ کرکٹ کھیلنے کی ضد کیا کرتا اور میں اس کی ہر ضد پوری کرتی تھی، یہاں تک کہ میرے حلق سے ایک نوالا نہ گزرتا تھا جب تک وہ کھانا نہ کھا لیتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں 18 سال کی ہو گئی اور وہ 9 سال کا۔ خاندان سے روز کوئی نہ کوئی رشتہ آتا رہتا تھا۔ ویسے تو میں کافی خوبصورت تھی، لیکن یہ رشتے میرے حسن کی وجہ سے نہیں بلکہ بابا سائیں کے نام کی وجہ سے آیا کرتے تھے، اور میں سب سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہا کرتی تھی۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو شادی کے معاملات میں بولنے کی اجازت نہ تھی، لیکن ایک دن جب میں بابا سائیں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو میں نے ان کی باتیں سن لیں۔ شاہ جی، پھر آپ نے کیا سوچا ہے مہرو کے رشتے کے بارے میں؟ ماں کی آواز تھی۔ میں اچانک وہیں رک گئی۔ بابا سائیں کی ہلکی سی آواز آئی تھی، سوچنا کیا ہے مہرو کی اماں، بات صاف ہے، میں اپنی بیٹی کسی ایرے غیرے کو نہیں دے سکتا جبکہ لڑکا گھر میں موجود ہے۔ ان کی دو ٹوک آواز تھی، لیکن شاہ جی وہ تو مہرو سے کافی چھوٹا ہے۔ اماں نے جواب میں کہا، میں کوئی عمر وغیرہ نہیں دیکھوں گا۔ شاہ میر کی کروڑوں کی جائیداد پہ کوئی اور لڑکی اگر قبضہ کیوں کرے جبکہ اس کے تایا کی بیٹی موجود ہے، اور میں بھی اپنی ساری جائیداد کسی غیر کے حوالے کیوں کروں؟ ان دونوں کی گفتگو سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، یہ میں کیا سن رہی تھی؟ میری قسمت کا یہ کیسا فیصلہ کیا جا رہا تھا؟ میں الٹے قدموں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی تھی۔ اس دن رو رو کے میرا برا حال ہو چکا تھا، مگر میں ایک بے زبان جانور کی طرح کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بابا سائیں نے بس اپنی پرکھوں کی جائیداد بچانے کی خاطر مجھے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور آج اس فیصلے کو عملی جامہ پہنایا جا چکا تھا۔ کسی کو حیرت نہیں ہوئی کیونکہ سید زادیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا، یا تو ان کو کسی بوڑھے کے حوالے کر دیا جاتا یا کسی بچے کے حوالے، اور اگر دونوں ہی میسر نہ ہوں تو پھر ان کا نکاح قرآن پاک سے کر دیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے نکاح کا حق اپنے والدین کو معاف کر دیتی تھی۔ جانے کہاں سے عجیب و غریب رسومات آئی تھیں۔ میں بس یہی سوچتی جا رہی تھی کہ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہر جگہ سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری ماں جب میرے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے ابھی تک اسی حلیے میں بیٹھا دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی تھی۔ مہرو، تو نے لباس کیوں تبدیل نہیں کیا؟ وہ پیار سے میرا ماتھا چوم کے پوچھنے لگیں۔ کیوں اماں، کیا لباس تبدیل کرنے سے میری قسمت بھی تبدیل ہو جائے گی؟ میں نے پریشانی سے سوال کیا۔ اماں دکھی ہو کر میری جانب دیکھنے لگیں۔ دیکھ مہرو، یہ سب تیرے ساتھ نہیں ہوا، کئی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ میں تیرے پاپا سے 20 سال چھوٹی ہوں، اور دیکھو کبھی میں نے کوئی شکایت کی، اور تو خوش نصیب ہے۔ شاہ میر چند سالوں میں ہی گبرو جوان ہو جائے گا اور پھر تم دونوں میں کوئی فرق نہیں لگے گا۔ وہ مجھے بہلائی جا رہی تھی، مگر میں سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ جس لڑکی کو اپنی شادی میں کوئی خوشی حاصل نہ ہو پائی تھی، وہ آگے کیا خوش رہ پاتی؟ میں ان کے کہنے پہ لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ اب شاہ میر مجھے آپ ہی نہیں صرف مہرو کہا کرتا تھا۔ کبھی وہ کھیل کود سے کھا رہا تھا تو اس کے کپڑے مٹی سے خراب ہو رہے ہوتے۔ ایک دن مجھے شدید غصہ آیا
اور میں نے اس کے گال پر زوردار تھپڑ دے مارا، جس پر وہ سکتے میں آ گیا۔ مہرو، تم اتنی ظالم کیوں ہو گئی ہو؟ وہ کافی دیر رونے کے بعد ہچکیوں کے بیچ میں بولا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر میرا دل کہنے لگا، جی میں کیا کر رہی تھی اس معصوم کے ساتھ، ایک یتیم بچہ جسے میں اپنی قسمت کی خرابی کا سبب ماننے لگی تھی۔ اسے تو یہ سمجھ ہی نہ آیا تھا کہ وہ میرا شوہر تھا۔ اس دن میں نے خود سے عہد کیا کہ اب میں شاہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ بابا سائی نے اس کی جائیداد کی خاطر اس کی قسمت کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر میں اسے اس طرح اس ظالم سماج کا حصہ بننے نہیں دوں گی۔ اب میں شاہ کی سیاہ و سفید کی مالکن تھی، اور میں نے دوسرے دن ہی اس کا ایک اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیا، جو ہمارے گاؤں سے بس تھوڑی ہی دوری پر تھا۔ اور شاہ بڑی بڑی گاڑیوں کا مالک تھا، ڈرائیور موجود تھا۔ اسے لانے لے جانے کی ذمہ داری میں نے اسے سونپ دی تھی۔ اب وہ کافی خوش رہنے لگا تھا۔ اسکول سے واپسی پر آتا تو مجھے سارے قصے سنایا کرتا۔ میں نے تو بس 9 جماعتیں ہی پڑھ رکھی تھیں، وہ بھی گاؤں کے اسکول سے، مگر میرا مقصد اسے اعلیٰ تعلیم دلوانا تھا۔ میں نے بابا کی ایک نہ سنی تھی۔ اب شاہ میری ذمہ داری تھا۔ وہ مجبور اور خاموش ہو چکے تھے۔ دن پر لگا کر گزرتے چلے گئے، اور ایک دن شاہ کراچی سے واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ دیکھو مہرو، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، وہ خوشی سے بولا۔ تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں انجینئرنگ کی ڈگری تھی۔ آج میں بہت خوش تھی، میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ شاہ میرا ممنون تھا کہ میں نے اس کے لیے یہ قدم اٹھایا، ورنہ وہ بھی آج ایک عام سا وڈیرا ہوتا۔ باتوں باتوں میں شاہ نے بتایا کہ یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہے ماریا، جسے وہ پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات پر میرا دل کہیں سے ٹوٹا تھا، مگر میں شاہ کی خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کے نکاح میں ہوں، مگر وہ بس مجھے ایک دوست ہی سمجھتا تھا۔ بچپن کی باتیں وہ بھول چکا تھا، اور بعد میں وہ ہمیشہ ہاسٹل میں رہا تھا۔ حویلی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا ہے۔ تم بے فکر رہو شاہ، تمہاری شادی ضرور ہوگی اور تمہاری پسند سے ہوگی۔ وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ وہ مہرو چاچا سائیں کبھی اجازت نہیں دیں گے، لیکن میں نے اسے کہا کہ یہ سب میرا کام ہے۔ دوسرے دن میری بات پہ بابا سائی نے خوب واویلا مچایا۔ تو پاگل ہو گئی ہے مہرو، اپنے شوہر کو کسی انجان لڑکی کو سونپنا چاہتی ہے۔ وہ سخت طیش میں تھے۔ بابا، وہ میرا شوہر جب بنا تھا جب اسے ان سب باتوں کا کچھ پتہ بھی نہ تھا۔ میں اب اسے اس سماج کے نظام کے بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ مہرو، وہ لڑکی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لے گی۔ تو بابا سائیں، کیا کرنا اس جائیداد کا؟ ہم سب نے بھی تو ایک دن مر ہی جانا ہے۔ میں ان کو اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ شاہ بہت خوش تھا۔ میں نے اسے اپنے سارے زیورات نکال کر لیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے اپنی دلہن کو دینا۔ جب وہ عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، مہرو، یہ تو تمہارے ہیں۔ وہ کچھ شرمندہ سا تھا۔ میں کیا کروں گی ان کا؟ وہ جوان ہے، پہنے گی، میرے پاس تو رکھے رکھے خراب ہو جائیں گے۔ میں نے اپنا رخ موڑا اور بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پہ ضبط کا بندھن باندھا، کہیں شاہ اپنی خوشیوں کی قربانی نہ دے دے۔ میں نے اسے جانے کا کہا۔ شادی کی تصاویر ضرور بھیجنا شاہ، میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، تو وہ سر جھکا کر اپنا سامان اٹھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے نکلا تھا اور بار بار مڑ کے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کے جاتے ہی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ آج میرا شاہ مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ مجھے علم نہیں نہ ہوا تھا کب میں اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کی وجاہت میرے دل میں گھر کر چکی تھی، مگر میں اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتی تھی۔ مجھے افسوس اس بات کا بھی تھا کہ میرے ماں باپ کو اپنی اکلوتی بیٹی کی کسی خوشی اور ارمان کا خیال نہ تھا، بس ان کو جائیداد کی فکر تھی، اور میں خود کو اس جائیداد کی قید سے آزاد کروانا چاہتی تھی۔ میں نے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ آج بھی میں اسی طرح حسین تھی۔ میرا چہرہ
मेरे खदोखाल कहीं से चुगली न खाते थे कि मैं 35 साल की हो चुकी थी। जब मैं शाहमीर के साथ खड़ी हुआ करती थी तो उसे छोटी ही लगा करती, क्योंकि उसने काफ़ी कद निकाला था। मैं काफ़ी देर तक इन्हीं तख़य्युलात में खोई हुई थी और आईने में अपना सिरापा देखे जा रही थी। मुझे मालूम ही न हुआ कि कब शाहमीर अंदर आया था। अचानक उसने मेरे सर पर लाल रंग का दुपट्टा उठाया तो मैं चौंक गई। शाहमीर, तुम गए नहीं अब तक? मैं सख्त हैरत ज़दा रह गई थी। नहीं मेहरबानो, शाहमीर अब कहीं नहीं जाएगा। उसकी मंजिल तो महरू है, फिर वो किसी और लड़की की जानिब क्यों देखे? उसका लहजा आज बदला हुआ था। मैं चौंक कर रह गई। क्या हुआ शाहमीर? मैं ना समझने वाले अंदाज में पूछने लगी तो उसने वो टिक्का और झूमर मुझे पहनाना शुरू किया। महरू, आज जब तुमसे जुदा होके जा रहा था तो मेरा दिल मुझे रोकने लगा। एकदम अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मारिया से सिर्फ लगाव है और महरू से तो मोहब्बत है। फिर मैं 4 दिन के लगाव की खातिर अपनी सालों की मोहब्बत, अपनी मनकूहा को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? वो मुझे वालहाना अंदाज में देखे जा रहा था। मैंने कहा, चले जाते ना, बस अब एक लफ्ज़ नहीं। अच्छी लड़कियाँ शौहर के आगे ज़ुबान नहीं चलाती। वो मुस्कुरा कर कहने लगा तो मेरे चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे मैंने छुपाने की कोशिश की। मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी महरू के साथ ज़्यादती नहीं होगी। अगर किसी ने ज़ात पात की खातिर किसी लड़की का हक मारने की कोशिश की तो उसकी सज़ा मौत होगी। वो एक अज़म के साथ कहे जा रहा था और उसके अल्फाज मेरे कानों में रस घोल रहे थे। 20 साल की मेहनत का सिला आज मुझे मिल चुका था। हाँ, मैंने बहुत इंतज़ार किया था और मेरा इंतज़ार रंग ले आया था। मैं और शाहमीर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।